بات درست ہے کہ نیک لوگوں پر آزمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں؟ ہاں یہ حقیقت بات ہے، سب سے زیادہ آزمائشیں ہمارے نبی علیہ السلام پر آئی صلی ہیں۔ اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پہ پتھر لگے، آپ کے مبارک خون سے مبارک جوتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں، اور غزوہ احد کے موقع پہ آپ کے 4 دانت شہید ہوئے۔ ترمذی میں اور ابن ماجہ میں ایک صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ تکلیف دنیا میں ان کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، یعنی انبیاء کرام۔ یہ آپ سے نے فرمایا کہ نبیوں پہ سب سے زیادہ تکلیف آتی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ نہیں کہا صحابہ پہ آتی ہے، آپ نے کہا ان کے بعد ان پر جو اللہ کو نبیوں کے بعد سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں۔ اب کئی صحابہ ہیں، انہوں نے پوری زندگی لگژریس لائف گزاری ہے، کئی نے تکلیف اٹھائی ہیں، اور آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو لگژریس لائف گزار رہے ہیں، کئی تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ یہ اب اللہ کو پتا ہے کہ کس نے کس قسم کی تکلیف اٹھانی ہے۔ پھر وہ چاہے صحابی ہے، چاہے قیامت تک آخری کوئی مسلمان آنے والا ہے، وہ اللہ نے اب ڈیفائن کرنا ہے کہ کس کو کتنے لیول کے اس کے ایمان کے اعتبار سے آزمایا جائے گا۔ سورہ العنکبوت کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے ان کی آزمائش نہیں ہوگی، تم سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا اور تمہیں بھی ضرور آزمائیں گے۔ پھر سورہ بقرہ میں بھی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقصان سے، پھر دیکھیں گے کون صبر کرنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، تو آزمائش تو آنی ہے۔ تو ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے بعد ان پہ آتے ہیں یہ آزمائش جو ان کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں، اور بندہ زمین پر اس طریقے سے آزمائش جھیلتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک و صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ آزمائش انسان کے گناہوں کے جھڑنے کا بھی سبب بن جاتا ہے، اور جن کے گناہ نہیں ہوتے ان کے لیے فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کسی مسلمان کو کوئی دکھ، درد، اندیشہ بھی پہنچتا ہے، ذہنی ٹینشن بھی، ٹینجیبل نہیں، نان ٹینجیبل چیز، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو تکلیفیں تو آتی ہیں، اور نبیوں پہ بھی آئیں، ان کے ماننے والوں پہ بھی آئیں، تکلیف کے بغیر تو اللہ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ البتہ ہر بندے کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بے اولاد رکھ کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد چھین کے آزمائے گا، کسی کی جوان اولاد کو نافرمان بنا کے آزمائے گا، کسی سے اس کی بینائی لے کے اس کو آزمائے گا، کسی کو کے گردے فیل کر کے اس کو آزما لے گا۔ ہر بندے پہ آزمائش ڈیفرنٹ ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ جتنی آزمائشیں ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن پاک میں ایک آیت ایسی ہے جو اس ٹروتھ کو ریویل کرتی ہے، اس کے بغیر تو آپ کڑ کڑ کے مر جائیں گے کہ میرے پہ یہ تکلیفیں کیوں آئیں۔ جب آپ کو یہ آیت پتہ چلے گی نا، پھر آپ کہیں گے یا اللہ جس حال میں تو رکھے، تو نے آزمانا تو ہے۔ اور یہ جو طارق جمیل صاحب اور یہ باقی جو وائزین کر رہے ہیں نا، یہ آپ اللہ کے راستے پہ آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ ان کو تھوڑا اپنے آپ کو ریوائز کرنا چاہیے، اس طریقے سے پریشانیاں دور نہیں ہوں گی، پریشانیاں جھیلنی آسان ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کے راستے پہ آنے سے پریشانیاں دور نہیں ہوتی تو نبی علیہ السلام کی دور ہوتی نا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، وفات تک اما عائشہ کہتی ہیں کہ 3 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 کالی چیزوں پہ، کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا، اور وہ بھی تھوک کے حساب سے نہیں، 1 کھجور اور پانی کا پیالہ صبح، میٹھا پانی 8-10 کلومیٹر سے بھر کے لانا پڑتا تھا، اور 1 شام کو، یہ ٹوٹل خوراک تھی، ٹھیک ہے۔ اور بعد میں صحابہ کرام کو بھی دیکھ لیں، رومن اور پرشین امپائر بھی فتح ہو گئی ہیں تو انہوں نے اپنی زہد کی زندگی گزاری ہے۔ تو یہ کہانیاں نہ کرایا کریں لوگوں کو، لوگ پھر مایوس ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں ہم دین کے راستے پہ آئے، تکلیفیں اور بڑھ گئی ہیں، یہ پھر وہ لوگ اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں اس لیے کہا کہ پھر دنیا حسنہ مانگو اور آخرت میں حسنہ مانگو۔ حسنہ کا کیا مطلب ہے کہ رزق کی فراوانی ہو جائے گی؟ نہیں، جس حال میں آپ خوش ہو جائیں گے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے والے کو دیکھو، یوں تمہیں قناعت نصیب ہوگی، اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرو گے۔ دنیا میں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے سے نیچے تو ہی کوئی نہیں ہے؟ سر ہر مسلمان اربوں لوگوں سے اوپر ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی 4 ارب لوگ ہیں جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے، تو مسلمان اس سے اوپر تو ہے نا۔ پھر اور نعمتیں گننے شروع کریں۔ سر پی سی ہوٹل کا مالک جو ہے وہ مرچ نہیں کھا سکتا، اور میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں، تو میں اس سے بہتر ہوں۔ ایک فیکٹر میں نے کنسیڈر کیا نا، اس کے بعد دولت ہے تو کیا کرے گا؟ ڈالر کھائے گا۔ تو ہر بندے کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ تو یہ آیت ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی بھی مصیبت جو زمین میں آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، وہ ہم نے لوح محفوظ پہ پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ اس کو بھیجیں ہم. زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں، یعنی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، وبائی مرض پھیلتا ہے، یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے، اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کف افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کی طرف سے ہم نے لے بس چلے جانا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل ادا کر دیتا ہے. میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے، غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، اس میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ والا لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے، شیخی بگاڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو، غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیک لوگوں پر زیادہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ آج ہم ایک بہت اہم سوال پر بات کرتے ہیں. کیا نیک لوگوں پر واقعی زیادہ آزمائشیں آتی ہیں؟ اور اگر کوئی گناہ گار انسان مصیبت میں مبتلا ہو تو کیا وہ بھی آزمائش ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ دنیا کی زندگی صرف آرام کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ضرور تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر بھی اس کی زندگی میں مشکلات کیوں آتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصیبت ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کی علامت نہیں ہوتی. بعض اوقات مصیبت انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے، بعض اوقات اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، بعض اوقات اس کے گناہوں کو کفارہ بننے کے لیے، اور بعض اوقات اسے اللہ تعالیٰ کی طرف مزید متوجہ کرنے کے لیے. ذرا سوچیں، اگر مصیبت صرف گناہ گار کو آتی اور نیک آدمی کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتی تو پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کو دیکھیں. حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے. ان پر سخت آزمائش آئی لیکن وہ اللہ کے نیک بندے تھے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت سی مشکلات آئیں. آپ کو تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور بہت سے عزیزوں کی وفات کا غم بھی برداشت کیا. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ ان پر مشکلات آئیں اس لیے اللہ ان سے ناراض تھا؟ نہیں، بالکل نہیں. بلکہ معلوم ہوا کہ مشکل آ جانا اللہ کی ناراضگی کا قطعی ثبوت نہیں. ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بتایا کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر آتی ہے، پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد نیکی میں زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. یعنی انسان کے ایمان اور اس کی آزمائش کے درمیان تعلق ہو سکتا ہے. لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے، ہمیں یہ جملہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جس شخص پر زیادہ مصیبتیں آ رہی ہیں وہ لازماً بہت نیک ہے. یہ بھی درست نہیں، کیونکہ گناہ گار انسان پر بھی مصیبت آ سکتی ہے. ایک شخص غلط کام کرتا ہے، لوگوں کی حقوق مارتا ہے، اللہ کے احکامات کی مخالفت کرتا ہے، پھر اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے. اب یہ مشکل اس کے لیے سزا بھی ہو سکتی ہے، تنبیہ بھی ہو سکتی ہے، گناہوں سے واپس آنے کا موقع بھی ہو سکتی ہے.
या आम दुनियावी सबब का नतीजा भी हो सकती है। इसलिए हर मुसीबत को देखकर फ़ौरन फैसला नहीं करना चाहिए कि यह शख्स अल्लाह का बहुत महबूब है, यह शख्स अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला है। असल हकीकत अल्लाह ताला ही जानता है। अब एक और सवाल आता है कि अगर नेक लोगों पर आजमाइश आती है तो नेकी करने का फ़ायदा क्या? फ़ायदा यह है कि नेक इंसान आजमाइश के वक्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है। वो कहता है, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, तू मुझे सब्र दे। वो नमाज को नहीं छोड़ता, दुआ को नहीं छोड़ता, अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ता। जबकि आजमाइश के वक्त इंसान का असल किरदार सामने आता है। खुशी में अल्लाह को याद करना आसान है, लेकिन मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा करना असल इम्तिहान है। एक शख्स के पास माल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। वो कहता था कि मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। फिर कारोबार में नुकसान हुआ। अब देखना यह है कि वो अल्लाह से बदगुमान होता है या सब्र करता है। एक शख्स सेहतमंद था, अल्लाह को याद करता था। फिर बीमारी आई। अब देखना यह है कि वो नमाज छोड़ देता है या अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करता है। यही आजमाइश इंसान के ईमान को जाहिर करती है। और एक बात बहुत ज़रूरी है, आजमाइश का मतलब ये नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। अगर बीमारी है तो इलाज भी करो, अगर माली मसला है तो जायज़ तरीके से मेहनत भी करो, अगर कोई परेशानी है तो अहले इल्म और समझदार लोगों से मशवरा भी करो। सब्र का मतलब बेअमली नहीं है। सब्र का मतलब है कि मुश्किल के बावजूद इंसान अल्लाह की नाफरमानी ना करे, हराम रास्ता ना इख्तियार करे और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अब गुनाहगार इंसान की आजमाइश को भी समझें। अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में मुश्किल आ गई है तो उसे ये नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह मुझे सज़ा दे रहा है, अब मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं। बिल्कुल नहीं। हो सकता है यही मुसीबत उसकी ज़िंदगी बदलने का सबब बन जाए। हो सकता है वो अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। हो सकता है वो अपने गुनाहों से तौबा कर ले। हो सकता है जब मुश्किल को वो सिर्फ नुकसान समझ रहा था, वही मुश्किल उसे अल्लाह के करीब कर दे। इसलिए मुसीबत में सबसे बेहतरीन रवैया ये है कि इंसान अपने अमाल का जायज़ा ले, अल्लाह से तौबा करे और हकूकुल इबाद अदा करे, नमाज के पाबंद करे और सब्र और दुआ के साथ असबाब इख्तियार करे। नेक इंसान की आजमाइश इसके लिए अल्लाह की तरफ से इम्तिहान, तरबियत और दर्जात की बुलंदी का ज़रिया बन सकती है, जबकि गुनाहगार इंसान की आजमाइश इसके लिए तंबिया, सज़ा या तौबा का मौका हो सकती है। लेकिन किसी ख़ास शख्स के बारे में ये फ़ैसला करना कि ये मुसीबत अल्लाह की सज़ा है या इसकी नेकी के वजह से आई है, हमारे इख्तियार में नहीं। हमें अपना काम देखना है। मुसीबत आए तो सब्र, नेमत मिले तो शुक्र, गुनाह हो जाए तो तौबा, और हर हाल में अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रखना है। क्योंकि असल कामयाबी ये नहीं कि इंसान की ज़िंदगी में कभी मुश्किल ना आए। असल कामयाबी ये है कि मुश्किल आए तो इंसान को ना छोड़े। अल्लाह ताला हमें आजमाइश के वक्त सब्र, नेमत के वक्त शुक्र, गुनाह के बाद सच्ची तौबा और हर हाल में अपनी अताअत की तौफीक अता फरमाए। ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा सा कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।